السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسرا سوال پوچھا ہے کیا عبد الوہاب غازی نام کے کوئی صحابی گزرے ہیں؟ ترکی کے شہر سواس میں قبر بنام عبد الوہاب غازی ہے جن کا سن وفات 113 ہجری درج ہے۔ معلوم کرنا ہے کہ اس طرح کے کسی صحابی کا ذکر تاریخ میں ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہی سنا ہے کہ سب سے آخری صحابی 102 ہجری میں وفات پائے تھے۔ اس کی تحقیق فرمائیں۔ ہم نے بھی کہیں عبد الوہاب نام کے کسی صحابی کا ذکر کتابوں میں نہیں پڑھا ہے، اسی لیے ہمیں بھی نہیں معلوم بھائی عبد الوہاب غازی نام کے کوئی صحابی گزرے یا نہیں گزرے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی نہ نام سنا نہ کتابوں میں کبھی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اولاد کے لیے وظیفہ۔ جناب میری شادی کو 3 مہینے ہو گئے، عمر 32 سال ہے، اور انہوں نے کوئی پرابلم کا نام لکھا ہے اور تھائر اینڈ گلینڈ تھا، اس لیے فکر ہے، عمر بھی بڑی ہے، ہارمونز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جلدی اولاد ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین والا عمل تو ہر روز پڑھتی ہوں، کوئی اور وظیفہ بتائیں، اولاد دینے والا اللہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹائم بھی اللہ کی طرف سے لگتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، ہمیں مانگنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کام ڈیلے ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی سے اولاد کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے ہوئے، 5 ہو سکتا ہے، 4تھے مہینے میں ہو جائے، 5 میں بھی ہو جائے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے جو آپ کرتی ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے یہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اے میرا رب مجھے تنہا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ تو جو بے اولاد ہیں وہ یہ آیت کا وظیفہ کر سکتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور یہ سب سے زیادہ مؤثر وظیفہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ کرنے کے بعد بھی اگر اولاد نہیں مل رہی ہے تو پھر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وظیفہ زیادہ طاقتور نہیں ہے یا فائدہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ ہمارے اخلاص کی کمی رہ جاتی ہے، ہمارے یقین کی کمی رہ جاتی ہے۔ اپنا یقین مضبوط رکھیں اور اخلاص کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے رہیں، پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بہترین وظیفہ ہے اور یہ سب سے پاورفل وظیفہ ہے، اسی لیے وہ حضرات جن کی اولاد نہیں ہے تو وہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین نماز کے بعد جب دعا مانگیں تو اس آیت کو خوب پڑھیں، جب تک آپ کی طبیعت نہ بھرے پڑھتی رہیں۔ اور وہ حضرات جن کے اولاد نہیں ہے وہ بھی پڑھیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، جیسے دعا کر رہے ہیں آپ تو اس کو پڑھیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اردو میں بھی کر لیں کہ اللہ میں بے اولاد ہوں، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، اے اللہ تو مجھے تنہا مت چھوڑ۔ ٹھیک ہے، اور دل لگا کے، طبیعت لگا کے صبح اور شام ایک تسبیح اس آیت کی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا۔ تو اگر اس وظیفے کو کرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ملا تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ اسی کو پابندی کے ساتھ کریں۔ تو امید ہے یہ تینوں مسائل کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔